السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں غزوہ ہند کے متعلق پیشین گوئی جو ہے اور اس کا مصداق کیا ہے، اس بارے میں گفتگو کروں گا۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہے تو آپ برائے کرم اس کو ضرور سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہو جائیں گی۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور پہلی بار آپ چینل کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی اپنے اس بھائی کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ غزوۃ الہند، پیشین گوئی اور اس کا مصداق۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی۔ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے سنگ پریوار والوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ اسلام میں غزوہ ہند کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ مسلمان آئیں گے، ہندوستان کے ہندوؤں کو قتل کریں گے، یہاں کی مال و دولت پر قابض ہو جائیں گے، اس کو لوٹ لیں گے، اور جو یہاں کے حکمراں ہوں گے ان کو قید کر کے ہتھکڑیاں ڈال کر یہاں سے لے جائیں گے۔ اس پروپیگنڈے کو مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی شدت کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہندوؤں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لہٰذا اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں 3 نکات پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس سلسلے میں جو حدیثیں منقول ہیں وہ فنی اعتبار سے معتبر ہیں یا معتبر نہیں، ان کا درجہ کیا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند سے کون سا علاقہ مراد تھا۔ نمبر 3، یہ واقعہ پیش آ چکا ہے یا پیش آنے والا ہے۔ ان تینوں نکات پر غور کیا جائے تو مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا اور اس اعتراض کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ جہاں تک احادیث کی بات ہے تو اس سلسلے میں بحیثیت مجموعی 4 حضرات سے روایتیں منقول ہیں۔ نمبر 1، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، صفوان بن عمر۔ نمبر 4، کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ۔ غزوۃ الہند سے متعلق حدیثیں۔ الف، اس سلسلے میں بعض راویوں پر کلام کے باوجود جو روایت فی الجملہ معتبر تسلیم کی گئی ہے وہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان سے غزوے میں شریک رہے گا، دوسرے وہ جو دجال کے مقابلے حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد 278، 5 حدیث نمبر 22449، نسائی حدیث نمبر 3175۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الگ الگ واقعات کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ ایک واقعہ ہندوستان سے متعلق ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آپ کے ساتھ جہاد سے۔ اس سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان پر فوج کشی ہوگی، لیکن یہ فوج کشی کیوں ہوگی؟ کیا مسلمان اس میں حملہ آور ہوں گے، یا یہاں کے کسی حکمراں کی زیادتی کی وجہ سے مسلمان فوج کشی پر مجبور ہوں گے، جیسا کہ راجہ داہر کے خلاف محمد بن قاسم کو قدم اٹھانا پڑا تھا؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ دوسرے، اس روایت میں حکم نہیں ہے کہ مسلمانوں کو حملہ کرنا چاہیے، بلکہ صرف خبر ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ مسلمان فوج کشی کریں گے، اس وقت اس میں شرکت کرنے والے باعث ثواب ہیں۔ با، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، تو اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو بہترین شہداء میں ہوں گا، اور اگر لوٹ آیا تو ابو ہریرہ دوزخ سے آزاد ہوگا۔ مسند احمد 229، نسائی 3173، 3174۔ باب غزوۃ الہند۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی جبر بن عبیدہ آئے ہیں، اور ان کے بارے میں اہل فن جیسے علامہ مزید کا خیال ہے کہ وہ معتبر نہیں ہیں۔ علم رجال کے بڑے ماہر حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بھی ان کی حدیث کو منکر یعنی ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ دیکھیے 388۔ اور موجودہ دور کے 2 بڑے محدثین نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ ایک تو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ضعیف سنن نسائی میں حدیث نمبر 202، 203 کے تحت اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر شعیب ارناؤت، جنہوں نے مسند احمد پر تحقیق کی ہے، انہوں نے بھی مسند احمد کی تخریج میں جلد 12 صفحہ 29 پر لکھا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ جیم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے میرے خلیل صادق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس امت میں ایک فوج سندھ اور ہند کی طرف جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو اگر میں نے اس کو پا لیا اور اس میں شہید آزاد ہو گیا تو یہی مقصود ہے، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جس کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 369۔ اس روایت میں دو خامیاں ہیں۔ ایک تو اس میں ایک راوی ہیں برا بن عبداللہ، ان کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یحییٰ بن معین نے کہا لم یکن حدیثہ بذاک، یعنی ان کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، اور ضعیف کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث اور ناقد رجال ہیں، انہوں نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی تقریب التہذیب میں ان کا ضعیف ہونا نقل کیا ہے۔ دوسرے اس روایت میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، لیکن ایک بڑے پائے کے محدث امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حسن بصری کا سماع ثابت نہیں ہے، گویا اس کی سند میں درمیانی واسطے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ڈاکٹر شعیب الناوت نے مسند امام احمد کے تعلیق میں کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ مسند احمد 14,419 اور ضعف کی وہی دو جہتیں بیان کی ہے جن کا ابھی اوپر ذکر کیا گیا، لیکن اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دونوں روایتوں کو دیکھا جائے تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریبی دور میں پیش آنے والا، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے منتظر تھے کہ اگر ان کی زندگی میں ہندوستان کی طرف فوج کشی ہوئی تو وہ اس میں شریک ہوں گے۔ اس میں ایک لفظ ایک فوج سندھ اور ہند بھیجی جائے گی، تو اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ اس میں ہند سے ہند کا وہ علاقہ مراد ہے جو اس وقت مغربی پاکستان کا حصہ ہے، یعنی دریائے سندھ کے دونوں کنارے۔ صفوان بن عمر کی روایت اس طرح نقل کی گئی ہے۔ صفوان ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہند میں جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ ہند کے راجاؤں سے اس حال میں ملیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ ان مجاہدین کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر وہ شام کی طرف لوٹیں گے تو شام میں حضرت عیسیٰ بن مریم کو پائیں گے۔ نعیم بن حماد فی الفتن حدیث نمبر 1112۔ بعض سندوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، اس کو 3 ذریعوں سے نقل کیا گیا ہے۔ ایک ولید سے، اور ولید محدثین کی اصطلاح میں تدلیس کیا کرتے تھے، یعنی اپنے استاذ کا نام حذف کر کے اگلے شخص سے روایت نقل کر دیتے تھے۔ اب جس شخص کا نام نہیں لیا گیا ہو سکتا ہے وہ معتبر راوی نہ ہو، اس لیے ایسے شخص کی روایت محدثین کے یہاں اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ براہ راست اپنے استاد سے روایت سننے کی صراحت نہ کر دے، اور یہ کیفیت اس روایت میں نہیں ہے۔ دوسرا ذریعہ بقی بن ولید کا ہے، ان کی بھی یہی کمزوری ہے، یہ بھی تدلیس کرنے والے راویوں میں ہیں۔ تیسرا ذریعہ ارطاط ہیں، ان کے سند میں اتصال نہیں، یعنی بعض واسطے ذکر نہیں کیے گئے۔ نیز صفوان نے کس کے واسطے سے روایت لی ہے ان کا نام مذکور نہیں ہے، وہ واسطہ صحابی کا بھی ہو سکتا ہے اور بعد کے راوی کا بھی، اس لیے تینوں ذریعے اہل فن کے نزدیک غیر معتبر ہیں۔ حکم بن نافع اس شخص سے نقل کرتے ہیں جس نے کعب احبار سے نقل کیا ہے کہ بیت المقدس کا ایک حکمراں ہندوستان کو فوج بھیجے گا جو اس ملک کو فتح کر لے گی، وہ ہندوستان کو رون ڈالے گی، وہاں کے خزانے لے لے گی، وہ بادشاہ اس سے بیت المقدس کو آراستہ کرے گا، یہ فوج ہندوستان کے حکمرانوں کو ہتھکڑیوں میں لے کر آئے گی، اور مشرق و مغرب کے درمیان کے تمام علاقے اس کے لیے فتح کر لیے جائیں گے، اور دجال کے نکلنے تک اس فوج کا ہندوستان میں ہی قیام رہے گا۔ اخرجہ نعیم بن حماد فی الفتن حدیث نمبر 1214۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اولاً تو یہ کعب احبار کا قول ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صحابی بھی نہیں ہیں، تابعی ہیں، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا ہے، البتہ آپ کے صحابہ سے ان کی ملاقات ہے، ان کا شمار پہلے یہود کے بڑے علماء میں تھا، پھر مسلمان ہوئے، تورات پر ان کی گہری نظر تھی، اس لیے یہ بکثرت تورات کی روایت نقل کیا کرتے تھے، اس لیے مفسرین اور محدثین ان کے اقوال کو قبول کرنے میں کافی احتیاط کرتے ہیں۔ بظاہر یہ روایت بھی اسی طرح کی ہوگی۔ دوسرے حکم بن نافع نے کن کے واسطے سے روایت سنی ہے اور ان کے اور کعب کے درمیان کس کا واسطہ ہے، اور وہ واسطہ معتبر ہے یا نہیں، یہ بھی واضح نہیں ہے، اس لیے یہ بھی غیر معتبر روایت، اور صرف اسی ایک روایت میں ہندوستان کے حکمرانوں کو ہتھکڑی پہنا کر لانے کا ذکر ہے۔ ہند سے مراد دوسرے نقطے کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہند کا علاقہ تھا وہ اس سے بہت مختلف تھا، جسے اس وقت ہم بھارت کہتے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب آریہ اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس خطے کا نام سندھو رکھا، کیونکہ وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ ابتدائی وہ اس ملک کو سندھو کہتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اسے سندھ کہنے لگے۔ ایرانیوں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کر ڈالا
اور یونانیوں نے ہا کو اس کے قریب المخرج حرف حمزہ سے بدل کر اند کر دیا۔ رومن میں یہ لفظ اند سے اندیا ہو گیا اور انگریزی زبان میں چونکہ دال نہیں اس لیے وہ انڈیا بن گیا۔ تاریخ سندھ 24 تالیف اعجاز الحق قدسی طبع لاہور 1976۔ وہ ہند موجودہ ہندوستان کا علاقہ تھا۔ دریائے سندھ کے ایک طرف کا علاقہ سندھ اور دوسری طرف کا ہند کہلاتا تھا، لہذا حدیث میں جس ہند کا ذکر آیا ہے وہ موجود ہندوستان نہیں ہے جس میں اس وقت ہم لوگ رہتے ہیں اور جس کی راجدھانی دہلی ہے، بلکہ یہ علاقہ اس وقت پاکستان کی شکل میں موجود ہے جہاں صدیوں سے مسلمان آباد ہیں اور جہاں ایسی ہندو آبادی نہیں ہے جس کو زیر کرنے کے لیے کسی فوجی کارروائی کی ضرورت ہو، اور نہ اس خطے میں ہندو راجاؤں کی حکومت ہے۔ غزوہ ہند ہو چکا۔ تیسرا قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہ مہم انجام پا چکی ہے یا مستقبل میں انجام پانے والی ہے، تو بظاہر اس سے وہی فوج کشی مراد ہے جو سن 90 ہجری مطابق 712 عیسوی محمد بن قاسم نے کی تھی، کیونکہ یہی عربوں کی پہلی فوج کشی تھی اور اس طرح کی پیشین گوئی میں پہلی فوج کشی ہی مراد ہوتی ہے۔ مسلمان اس ملک پر صدیوں حکمراں رہے ہیں۔ اب بھی افغانستان اور پاکستان جو گزشتہ زمانے کا ہند تھا میں مسلم حکومتیں قائم ہیں۔ موجودہ بھارت کی مشرقی جانب بنگلہ دیش ہے اور قریب ترین سمندری پڑوسی مالدیپ ہے۔ یہ سب مسلم ممالک ہیں۔ خود بھارت میں 20 کروڑ مسلمان آباد ہیں جو اس ملک کے چپے چپے پر بسے ہوئے ہیں۔ نیز بھارت میں ہندو راجاؤں کی حکومت نہیں ہے بلکہ ایک سیکولر حکومت ہے جس میں مسلمان بھی شریک ہیں اور وہ یہاں کے اعلیٰ ترین سیاسی عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ لہٰذا یہ دعویٰ کہ غزوۃ الہند ہونے والا ہے اور اس میں مسلمان یا کوئی مسلم ملک موجودہ بھارت پر حملہ کرے گا جس سے پیشین گوئی پوری ہوگی، ایک بے معنی بات ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں اگر آخر تک آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ تو پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ حضرات کا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔